اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اول سے ہے اور کوئی شے اس سے پہلے نہیں اور آخر ہے، اور کوئی چیز اس کے بعد نہیں۔ وہ ظاہر ہے اور کوئی شے اس سے بالا تر نہیں، اور وہ باطن ہے اور کوئی چیز اس کے قریب تر نہیں۔ ناظرین مکرم، آپ کو آپ کے میزبان سید ندیم حیدر کی جانب سے السلام علیکم اور تحفہ یا علی مدد۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک میں ہم ہدایت ٹیلی ویژن کے اس پلیٹ فارم سے ایک خصوصی پروگرام قرآن کریم اور امام زمانہ کے عنوان سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اس موضوع کے اوپر اور امام زمانہ اور قرآن کریم کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ دو انتہائی ہمارے معزز علماء کرام موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کراؤں گا، اور اس کے بعد ہماری جو روایت ہے کہ پروگرام کا آغاز ہم اپنے فضائل امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر کرتے ہیں۔ تو میرے رائٹ ہینڈ پر بیٹھے ہیں قبلہ محمد رضا جان کاظمی صاحب۔ پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کا ہم ہدایت ٹیلی ویژن کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد انتہائی قابل احترام علامہ سید حسن عباس رضوی صاحب، قبلہ آپ کی خدمت بھی سلام عرض کریں گے، اور آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے دونوں صاحبان کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اس میں ایام بہت مصروف ہوا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی جو محنت اور وہ ہے ڈیوٹی زیادہ سخت ہوتی ہے، تو ہم آپ کے بہت تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ تو ناظرین مکرم، ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے مولا کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا حصہ چنا ہے مولا کے فضائل سے، وہ اس طریقے سے ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب اہل بصرہ سے جنگ کے لیے نکلے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں مقام ذیقار میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ مولا علی کی خدمت میں اپنا جوتا ٹانک رہے ہیں۔ اب جب آپ آئے ہیں مولا کے پاس تو مولا اپنا جوتا ٹانک رہے تھے، مجھے دیکھ کر فرمایا، اے ابن عباس، اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ میں نے کہا اب تو اس کی کچھ بھی قیمت نہ ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا، اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز تر ہے۔ یہ خطبہ مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ سے ہم نے اس کا استفادہ کیا۔ یہ ہے بہت طویل، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ علماء کرام سے جو ہے ہم زیادہ مستفید ہوں، تو سب سے پہلے جو ہے ہم قبلہ حسن عباس رضوی صاحب کی خدمت میں چلیں گے، اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج جو ہمارا موضوع ہے امام زمانہ اور قرآن کریم، یا قرآن کریم اور امام زمانہ علیہ السلام، تو ہم یہ چاہیں گے کہ پروگرام کا آغاز جو ہے ہم اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں حاضری دے کر کریں۔ تو امام کے جو القاب ہیں، جو آپ کے ایک تو مشہور ہیں، جو القاب ہم عام دنوں میں پکارتے ہیں، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، امام زمانہ، قائم آل محمد، تو ان القاب کے متعلق جو ہے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالنا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور ہدایت ٹی وی کی جو ٹیم ہے اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا۔ امام علیہ السلام کی بہت سارے القاب ہیں، لیکن 4 یا 5 القاب ہیں جو کہ کافی شہرت رکھتے ہیں، تو اس کے متعلق میں بتاؤں گا کہ سب سے پہلا آپ کا جو لقب بہت سب سے زیادہ شہرت رکھتا ہے، جو لوگ تقریباً امام کا نام سمجھتے ہیں، وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ تو مہدی جو ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں نام ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں نام جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ امام کو مہدی کیوں کہا جاتا ہے؟ روایت دیکھ رہے تھے تو امام سے پوچھا گیا، 5ویں امام سے، کہ ان کو امام مہدی کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اس وقت ولادت نہیں ہوئی امام مہدی علیہ السلام کی، تب بھی پوچھا جا رہا ہے کیونکہ شہرت تھی امام کی۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ مہدی کے معنی ہوتے ہیں ہدایت یافتہ، جس کی ہدایت کی گئی ہو۔ تو 5ویں امام فرماتے ہیں اس کی علت کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ امور، خاص امور اور پنہان امور ہیں، سری امور ہیں، جن کی تعلیم صرف امام علیہ السلام کو دی ہے، کیونکہ ان کو قیام کرنا ہے اور ان کو حکومت کرنا ہے، خدا کے نظام کو اس زمین پہ نافذ کرنا ہے۔
تو وہ جو سری طور پہ ہدایت کی خداوند متعال نے وہ مخصوص امام علیہ السلام سے، کیونکہ تمام معصومین علیہ السلام میں، تمام انبیاء علیہ السلام میں، تمام مرسلین جو گزر چن میں امام کی جو انفرادیت وہ یہ کہ اللہ کے نظام جو نافذ ہوگا وہ امام کے ذریعے نافذ ہوگا۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں وہ جو نفاذ نظام کے لیے امام علیہ السلام کو جو سری تعلیمات دی گئی ہیں اور ہدایات دی گئی ہیں، تو ان ہدایات کی بنا پہ امام علیہ السلام کو مہدی کہا جاتا ہے۔ یہ امام کے مہدی کا لقب ہے۔ اسی طرح قائم کا بھی لقب جو ہے وہ بھی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد۔ امام سے کسی نے سوال کیا کہ جو آپ کے فرزند ہیں ان کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ ویسا نام یہ کہ اس پہ کھڑا ہونا چاہیے، روایت مستحب یہ ہے، لیکن بہرحال پروگرام جاری ہے۔ تو امام نے کہا کہ جب ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ملائکہ میں حزن تھا بہت زیادہ، اور اس شہادت کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں انہیں شکوہ کیا کہ اے خدا، تیرے نبی کے نواسے کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا، تو کوئی نہیں ہے جو اس کا بدلہ لے گا، انتقام لے گا۔ تو اس وقت امام علیہ الصلاۃ والسلام خداوند متعال عالم نور میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھایا، اور وہ اس وقت حالت قیام، نماز پڑھ رہے تھے، حالت قیام میں تھے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ حاضل قائم، تو وہاں سے امام علیہ السلام کہتے ہیں لقب پڑ گیا قائم ان کا۔ اور بھی وجوہات ہیں، لیکن میں نے حدیث پر بتا رہا ہوں، قزوینی اس حدیث کو نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا حاضل قائم، کہ یہ انتقام لے گا، تو جب یہ اس لیے امام کو قائم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام کے جو شہرت رکھتا ہے امر، صاحب امر جو ہے امام کا وہ شہرت رکھتا ہے، اس کے لیے جو روایات ہیں وہ یہ کہ کیونکہ جو قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو، تو وہ یہ امام علیہ السلام کیونکہ اس کا مصداق ہیں، اور امام علیہ السلام اس کا مصداق اتم بھی ہیں، یعنی کہ واقعاً وہ حکومت کریں گے، صاحب امر ہوں گے، خداوند متعال کے امور کے صاحب امر ہوں گے، یعنی صحیح معنی میں جو اللہ کے امر کو نافذ کریں گے، جو قرآن و سنت کی حکومت کو نافذ کریں گے، وہ امام علیہ السلام ہوں گے، تو اس لیے آپ کو صاحب امر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام کا ایک لقب ہے حجت۔ حجت کے لیے جو روایات ملتی ہیں وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں عالم میں، یعنی کہ اس دنیا والوں کے لیے بھی اور عالم آخرت والوں کے لیے بھی امام علیہ السلام کے ذریعے احتجاج کرے گا۔ حجت کی معنی ہے دلیل، اللہ تعالیٰ احتجاج کرے گا، دیکھو میں نے ان کے ذریعے اپنی حجت کو تمام کیا ہے، میں نے اس امت پر، انسانیت پر، جس کے لیے میں نے جو ہے دنیا کو بنائی تھی، وہ جو قرآن کی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو وہاں پہ جو ہے کہ تمام دین جو ہے ظاہر ہو جائے گا، وہ تمام دین جو ہے امام کے ذریعے ظاہر ہوگا، اس لیے امام علیہ السلام کو حجت کہا جاتا ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں یہی ہے، اور اگر کوئی نام آئے گا تو ضرور بتاؤں گا۔ ابھی جزاک اللہ۔ قبلہ ہم جو ہے وہ آپ سے جو ہے ملتمس ہیں کہ اب یہ کیونکہ قبلہ نے تو تھوڑا سا جو ہے امام کے جو القاب ہیں، جو آپ کے مشہور زمانہ جو نام ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو عنوان ہے کہ قرآن کریم اور امام زمانہ، تو یہ امام زمانہ کا اور قرآن کریم کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، قرآن اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جو رابطہ ہے بہت گہرا رابطہ ہے، بلکہ میں اگر کہوں اس انداز سے کہ اگر قرآن نور ہے تو امام زمانہ بھی نور ہیں، اگر قرآن ہادی ہے تو امام زمانہ بھی ہادی ہیں، اگر قرآن لاریب ہے تو امام زمانہ بھی لاریب ہیں، اگر قرآن ہادی ہے تو امام زمانہ بھی ہادی ہیں۔ بلکہ اگر اور ہم غور کریں تو دیکھیے، قرآن میں سورہ رحمان ہے تو امام زمانہ محبوب رحمان ہیں۔ دیکھیے، قرآن میں سورہ یاسین ہے تو امام زمانہ جانشین حضرت یاسین ہے۔ دیکھیے، امام زمانہ اور قرآن کا ایک گہرا رابطہ ہے۔ میں آسان الفاظ میں یہ کہوں، قرآن جو ہے وہ صامت ہے اور امام زمانہ ناطق ہے، یعنی قرآن صامت قرآن ہے اور امام زمانہ ناطق قرآن۔ اچھا، اب جب فضائل کی بات آ رہی ہے تو فضائل میں جیسے قرآن ہادی تو امام زمانہ بھی ہادی، قرآن نور تو امام زمانہ بھی نور، قرآن لاریب تو امام زمانہ بھی لاریب۔ اب مظلومیت کی جو بات آ رہی ہے
مظلومیت میں بھی یہی ہے کہ جیسے قرآن مظلوم ہے ویسے امام زمانہ بھی مظلوم ہے. اب ذرا غور کریں کہ قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا. ہم مسلمان قرآن کب پڑھتے ہیں؟ رمضان میں پڑھتے ہیں, وہ بھی بڑی مشکل سے. ٹھیک ہے, قرآن کو ہم نے 11 مہینے بالکل وہ ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے, قرآن کو یاد ہی نہیں کرتے, بھلا دیا ہم نے بالکل. امام زمانہ کے ساتھ بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے امام زمانہ کو بھی بھلا دیا. قرآن کو ہم نے محدود کر دیا. کس کام کے لیے؟ مجلس ترحیم کے لیے. ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ ایک صاحب بتا رہے تھے, ڈرائیور تھے تہران کے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میں ٹیکسی کر رہا تھا, پیسنجر ڈھونڈ رہا تھا, تلاش کر رہا تھا, تو ایک پیسنجر چڑھا. اچھا, اب میں نے اس پیسنجر کے چڑھنے سے پہلے ریڈیو پہ قرآن چلایا ہوا تھا, تو جیسے پیسنجر گاڑی میں چڑھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا کوئی مر گیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں مر گیا ہے, میرا دل اور تیرا دل مر گیا ہے. جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن صرف مرحومین کے لیے ہے یا قرآن صرف رمضان کے لیے, بھائی قرآن تو پورے سال کے لیے ہے. مگر قرآن کی مظلومیت ہے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا. ہم نے قرآن کو بس لمیٹڈ کر لیا, یا مرحومین کے لیے, مجلس ترحیم کے لیے, یا رمضان کے لیے. حالانکہ روایات بتاتی ہے تھرو آؤٹ یہ پورا سال قرآن پڑھو, اور جو 10 آیتیں کم سے کم پڑھے, یعنی دن میں کم سے کم 10 آیت, رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی, دن میں کم سے کم 10 آیت پڑھے تو لم یکتب من الغافلین, اب اسے وہ غافل نہیں کہا جائے گا. اور اگر کوئی دن میں 50 آیتیں پڑھ لے تو کتب من الذاکرین, اب وہ ذاکرین میں اس کا شمار ہوگا. ایک صاحب آ گئے, انہوں نے کہا بھائی آپ تو 50 آیتیں کہہ رہے ہیں, ہم 100 آیتیں دن میں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا کیسے؟ کہا جو نماز پڑھتا ہے دن میں کم سے کم جو ہے سورہ الحمد 10 مرتبہ پڑھتا ہے, 70 وہ ہو گئی. کم سے کم سورہ کوثر پڑھے تو جناب 30 وہ ہو گئی. ہم تو 100 آیتیں پڑھتے ہیں, آپ 50 کی بات کر رہے ہیں. سمجھے, اس قرآن کو پڑھنا نماز کے علاوہ یہ, مگر ہم نے قرآن کو مظلوم قرار دے دیا, ہم نے قرآن کو بالکل بھلا دیا. اب امام زمانہ کے ساتھ دیکھیے, ہم نے امام زمانہ کے ساتھ بھی یہی کیا. جیسے میں نے کہا فضائل بھی وہ ناطق قرآن, یہ صامت قرآن, یہ صامت قرآن وہ ناطق قرآن. فضائل بھی اسی طرح, مصائب بھی اسی طرح, مظلومیت بھی اسی طرح کہ قرآن کو بھی بھلا دیا, امام زمانہ کو بھی بھلا دیا. ایک عالم دین کا واقعہ آپ کو سناؤں کہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ مسجد جمکران میں تھا. اب دیکھیے ہم نے امام کو کتنا بھلا دیا. کہتے ہیں میں مسجد جمکران میں تھا اور دعا کر رہا تھا, گریہ کر رہا تھا, اللہ مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما, گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا تھا. اب جب میں دعائیں مانگ رہا تھا تو میں نے اچانک ایک سید کو دیکھا, بڑا نورانی سید, بڑا خوبصورت سید, بڑا حسین سید. میرے دل میں خیال آیا کہ اس سید کو میں جا کے پانی دوں, شاید پیاسا ہوگا. اب میں نے جا کے سید کو پانی دیا, اور جیسے میں نے سید کو پانی دیا, میں نے سید کو کیا کہا, میں نے کہا اے سید ہمارے آقا امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو. اب یہ عالم دین بتاتے ہیں, کہتے سید نے پانی پیا اور پانی پی کے کہا کہ ہمارے شیعہ اگر اس پانی جتنا بھی ہمارے پیاسے ہوں, ہمارے شیعہ اگر اس پانی جتنی بھی ہمیں اہمیت دیتے تو ہمارا ظہور ہو جاتا. یعنی اگر ہمارے شیعوں کے اندر ایک گلاس پانی جتنی پیاس ہمارے لیے ہوتی تو ہمارا ظہور ہو جاتا. بھائی ایک گلاس پانی کی پیاس کتنی ہوتی ہے؟ مختصر سی ہوتی ہے نا, پانی پی لیا سکون آ گیا. یعنی جتنی ہمارے دن میں ایک گلاس پانی کے جتنی پیاس ہوتی ہے, اگر اتنی پیاس ہماری امام زمانہ کے لیے ہو جائے تو بس امام کہہ رہے ہیں ہمارا ظہور ہو جائے گا. مگر افسوس یہ کہ ہم نے امام کو پانی کے برابر بھی اہمیت نہیں دی کہ پانی کی پیاس ہے مگر امام زمانہ کی پیاس نہیں. 24 گھنٹے ہیں, ہم ہر کام کے لیے تو ٹائم نکالتے ہیں, کرکٹ میچ دیکھنا ہے, فٹ بال دیکھنا ہے, ڈرامے دیکھنے ہیں, ہر کام کرنا ہے ہمیں, ان تمام چیزوں کے لیے ٹائم ہے. مگر امام زمانے کے لیے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نہیں, 1 گھنٹہ چھوڑیے 1440 منٹ ہیں دن میں, ان میں سے 5 منٹ امام زمانہ کے لیے نہیں. افسوس یہ ہے کہ ٹائم تو ہمارے پاس ہے مگر اہمیت نہیں دیتے ہم, نہ قرآن کو نہ امام زمانہ کو. بس یہی ہے ان کا سمجھیے مماثلت قرآن اور امام زمانہ کے درمیان, کہ ہم نے قرآن کو بھی بھلا دیا, امام زمانہ کو بھی بھلا دیا, اور اس میں ہم ہی خسارے میں ہوں گے. جس نے امام زمانہ کو بھلا دیا اور قرآن کو بھلا دیا وہ انسان کامیابی نہیں تباہی کی طرف جائے گا. سبحان اللہ. قبلہ ماشاء اللہ سے اب یہ کہ جو آپ نے بات یہاں چھوڑی ہے اس کو میں تھوڑا سا قبلہ کی طرف جا کے نا, تو پھر میں آپ سے اسی کو یہیں سے جو ہے ہم کنیکٹ کریں گے گفتگو کو, تاکہ میرا جو سوال بنتا ہے وہ بنتا تو ابھی ہے
لیکن میں پہلے قبلہ کی طرف چلوں گا، پھر اس کے بعد آپ سے سوال یہ کروں گا کہ اس کی جو ابھی یہاں سے ہم نے ڈسکنیکٹ کیا ہے نا، اس کو وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے نا. تو قبلہ اب ہمارا جو ہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا قبلہ نے کہ بھئی قرآن کی اور مولا کی مظلومیت یہی ہے کہ ہم نے ان کو بھلا دیا ہے. اچھا، اب آقا غیبت میں ہیں، ہر آدمی متمنی ہے کہ آپ کا ظہور ہو جائے، صبح و شام دعائیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ مولا کی جو غیبت ہے، اب دنیا کے اندر ظلم و جور بھی بھر چکا ہے، پریشانیاں بھی بے تحاشا بڑھ گئی ہیں. آج کل کے دور کے اندر کہ جو آج سے 1400 برس پہلے امیر المومنین نے کہا تھا کہ بھئی یہ دنیا جو ہے تم سے دور بھاگ رہی ہے، آج وہ ہمیں ثابت ہوا کہ دنیا ہم سے دور بھاگ رہی ہے، ہم ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اب جو آقا کی جو غیبت ہے امام زمانہ کی، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ اس میں کیا پروردگار عالم کی مصلحت ہے کہ اب تک مولا کی جو ہے وہ غیبت برقرار ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت یقیناً ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا اللہ کی مصلحت کیوں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غیبت کی اصل وجہ اور اصل دلیل جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گی. گزشتہ جو حجتیں گزر گئیں خداوند متعال کی، جو معصومین گزر گئے، جو انبیاء گزر گئے، جو مرسلین، دیکھنا یہ پڑے گا ان کے ساتھ امتوں نے اور اس زمانے کے لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. لہٰذا جو ان کے ساتھ کیا، خداوند متعال جو ہے وہ ایک کے اوپر ایک ہادی بھیجتا رہا. 1,24,000 انبیاء ہیں روایات کے مطابق، لہٰذا مسلسل بھیجتا رہا. پھر 14 معصومین اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ہے رحلت کے بعد پھر آپ کے بھی جانشین کا سلسلہ رہا. ایک نہیں 12 جانشین رکھے. لیکن آپ دیکھ لیں 11 جانشین سے جو گزرے 11 جانشینوں کے ساتھ کیا کیا ہے. میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، عموماً یہ عاشورہ سے مربوط اور امام حسین سے مربوط جملہ ہے، لیکن ایک محقق کا جملہ ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ تحقیق کی اس موضوع پر کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے سوال کیا اور امام نے ان کو جواب دیا، تو کہنے لگے میرے ہاتھ میں جتنی انگلیاں یعنی 10، کہتے ہیں مجھے 10 مورد نہیں ملے. آپ مظلومیت دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی، نواسے رسول ہیں. اور یہی امام حسن کا حال ہے. امام حسن سے بھی نہیں ہمارے پاس، آپ دیکھیں امام حسن، امام حسین دیگر بعد کے ائمہ سے ہمارے پاس جو ہے ملتی ہیں، اور بعد میں ائمہ کی طرف رجوع بھی ملتا ہے. وہ کربلا کے بعد جو ہے جو امام حسین کی شہادت ہے، اس سے ایک ٹرن ہوا تھا امت کے اندر، ایک رجحان بڑھا تھا، اہل بیت کی شخصیت اور اہل بیت کا مقام اجاگر ہوا تھا. اس لیے آپ دیکھیں اہل بیت کا رجوع بڑھا تھا، لیکن خود امام حسین کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. لہٰذا امام زمانہ کا بھی دیکھیں اور دیگر ائمہ کا بھی دیکھیں کہ کیونکہ عوام میں وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ اللہ حجت خدا کا خیال رکھ سکتے، حجت خدا کی پیروی کر سکتے. جیسے بھی آپ نے ابتدائی کلام میں کہا، یہ امام علیہ السلام کا درد ہے جو نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں. ورنہ امام کو تو اولو الامر بنا کے بھیجا گیا ہے. اولو الامر کا ایک جو مین جاب کہیں یا مین کردار کہیں امت کے اندر، وہ یہ ہے کہ ان کے وہ حکومت کرے. لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر عدل و انصاف کو قائم نہ کرنا ہوتا تو میں اس کے چکروں پڑتے نہیں، کیوں تم میں اہلیت ہی نہیں اتنی کہ میں تمہارے لیے اتنی اسٹرگل کو تم لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہو. یعنی کہ امیر المومنین کو کہہ رہے تھے کہ شاید ان کو حکومت کی ہرس ہو گئی ہے، یہ اس بات کو ہی نہیں سمجھ رہے تھے. تو لہٰذا جب لوگوں میں شعور ہی نہیں تھا، خداوند متعال نے اس وجہ سے، اور یہ شعور نہیں ہے، آج بھی یہ شعور نہیں ہے. جس طرح کبھی قبلہ نے اشارہ کیا، میں نے ایک واقعہ پڑھا 2 عالم دین کے، ایک تو آیت اللہ مدنی تھے ظاہراً، اور دوسرے کا نام میں بھول گیا. تو آیت اللہ مدنی جو تھے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے آگے ایک اور آیت اللہ تھے. اب میں یہ سب بھول رہا ہوں دونوں میں ترتیب میں کون تھے. آگے مدنی پڑھ رہے تھے، ان کے پیچھے ایک آیت اللہ تھے، اب وہ پڑھ رہے تھے، یعنی فرادہ نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعت کی نماز ہو کے ختم ہوئی تھی، نماز پڑھ رہے تھے. تو جو آگے تھے جو بھی تھے، اب وہ مجھے نام کس وقت یاد نہیں آ رہا، خود آگے مدنی تھے یا کوئی اور، تو انہوں نے بہت زور سے گریہ کرنا شروع کیا نماز ختم ہونے کے بعد. تو انہوں نے بڑھ کے آگے پوچھا، کیوں دونوں ایک دوسرے جانتے تھے کہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ابھی مجھے مکاشفہ ہوا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور امام نے کہا کہ ان کو دیکھو، یہ نماز کے بعد میرے لیے دعا بھی نہیں کر رہے، یہ میرے شیعہ ہیں، یہ میرے شیعہ ہیں. نماز ختم ہوئی، جیسے نماز کو لوگ بھاگے دوڑتے جیسے ہماری ہوتے، نماز سلام پھیرا اور لوگ صفیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو کہنے یہ میرے سارے شیعہ ہیں، یہ مجھ سے، میری مسجد جمکران تھی کیونکہ یہ تو مسجد مجھ سے منسوب ہے، انہیں امام کہنا چاہ رہے ہیں. تو امام علیہ السلام کہہ رہے، کہتے یہ میرے لیے دعا بھی نہیں کر رہے. تو آپ یہ سوچیں کہ
ابھی ہمارا یہ حال ہے کہ دین کے اندر بھی ہمارے امام شامل نہیں. دنیا کی تو بات چھوڑیے آپ کہ ہمارے حلال و حرام میں امام شامل ہو جائیں, ہمارے گھر کے مسائل میں امام شامل ہو جائیں, ہماری معاشرتی مسائل میں امام کا ہم تصور کریں, ہم کاروبار میں اپنے امام کا تصور کریں کہ اس میں امام خوش ہے کہ نہیں. ابھی تو ہمارے دین میں, ابھی تو ہماری نماز میں, ابھی تو ہمارے دعاؤں کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام غائب ہیں. وہیں پہ امام کے لیے ہم دعا نہیں کرتے. یعنی ہم اپنے اگر نوکری نہیں ہوتی نوکری کرتے ہیں, اولاد نہیں ہوتی اولاد کے لیے کرتے ہیں, کوئی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن ہم ابھی مشکل کو درک ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے امام نہیں ہیں. لہٰذا جب تک ہم اس مشکل کو درک نہیں کریں گے اس وقت تک خداوند متعال جو ہے امام کا ظہور نہیں کرے گا. میں نے بات لمبی کر دی ہے تاکہ مولانا بھی کر سکیں. آخر میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں ان سوالوں میں, کیونکہ آیا کراتی کی مثالیں مفید ہوتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ نے گلی میں مسلسل بلب لگاتا رہا کہ لوگوں میں نورانیت پھیلتی رہے, چراغ پھیلتا رہے, ظلمت سے یہ نکل آئیں. لیکن بچے کیا کرتے تھے, کھیلتے کھیلتے اس لائٹ کو جا کے توڑ دیتے تھے, اس لیمپ کو توڑ دیتے تھے. پھر گورنمنٹ کے پاس جو تھا, یعنی کون سی یہاں کے زمانے کے کونسل کے پاس جو تھا, اب آخری بلب رہ گیا تھا. اب اس کو دوسرا بلب دینا ہی تھا, آخری بلب تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بلب بھی لگا دیں گے تو توڑ دیں گے, میں شعور ہی نہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ اب جب تک کہ ان کے اندر شعور نہیں پیدا ہوگا کہ ہم ظلمت میں ہیں, ہمیں نور چاہیے, اس وقت تک خدا اب نور افشانی نہیں کرے گا. اور جب تک کہ ہمیں درک نہیں ہو جائے گا کہ واقعاً ہم ظلمت کی زندگی گزار رہے ہیں, اس وقت تک یہ خدا کا نور نہیں رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امام کی غیبت کے اندر جو حکمت, یعنی کہ اب جو آخری آپ نے جو نقطہ چھوڑا کہ پروردگار عالم کے نور کا آخری ٹکڑا پروردگار کے پاس موجود ہے, اور اب وہ نہیں چاہتا کہ جو ہے نا جب تک یہ مکمل طور پہ اس قابل نہ ہو, باشعور نہ ہو, تب تک وہ جو ہے اپنا نور ظاہر نہیں کرے گا, جب تک اللہ کے نور کی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہ پیدا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ ماشاء اللہ. اچھا قبلہ, جو گفتگو ہماری اور آپ کی منقطع ہوئی تھی اس سوال سے پہلے, وہ بات یہ تھی کہ اس وقت دنیا میں کم و بیش ایک اپروکس کہہ سکتے ہیں کہ 400 ملین شیعہ ہیں. اچھا, اور ابھی جیسے قبلہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم تو بھول چکے ہیں امام کو, اور امام کے لیے ہم دعا بھی نہیں کرتے. اچھا, ہم نے تو ایک بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بھئی ہم تو نماز جیسے ہی پڑھتے ہیں تو درود پڑھ کے وہ بڑے آرام سے جو ہے نا ہم امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں, پھر ہم جو ہے اپنے امام زمانہ کی دعا پڑھتے ہیں, اور امام کے لیے جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا ہم کہتے ہیں اجل اللہ تعالیٰ فرجک و سہل اللہ مخرجک. تو ہم تو دن رات دعائیں کر رہے ہیں امام کی, تو پھر کیا امام جو ہے وہ ہم سے ناراض ہیں, یا کیوں جو ہے نا وہ کیوں نہیں یہ پیاس جو ہے ہمارے اندر ہے مگر امام نہیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے, یا آپ کا ظہور نہیں ہو رہا؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پیاس پہلی بات تو وہ پہلی لیول والی بھی کم ہے. آپ دیکھیں اگر ہمارے پاکستان کے معاشرے کو ہی دیکھ لیں, پاکستان ہندوستان میں مومنین ماشاءاللہ الحمدللہ مولا علی کے فضائل سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیگر تقریباً امام حسین تک ان کے مصائب بیان کرتے ہیں, لیکن دوسرے اماموں کی بھی یہی مظلومیت ہے, اور پھر امام زمانہ کی تو یہ مظلومیت ہے کہ ہمارے مومنین نہ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں جس انداز سے پڑھنی چاہیے, نہ زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں, نہ دعائے احد پڑھتے ہیں. یعنی جو جملہ امام نے کہا نا کہ اگر ایک گلاس پانی کے برابر بھی پیاس ہوتی, میں ایک مثال دوں. دیکھیے اگر ایک انسان, اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ, اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے بھائی بہن, یہ اس کے وہ قریبی ہوتے ہیں جن سے وہ ہمیشہ ملنا چاہتا ہے, ہمیشہ وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے, اسپیشلی بیوی, بچے, ماں باپ, جن کے ساتھ بھائی بہن, جن کے ساتھ قریب رہتا ہے. اب اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے, وہ ان سے دور ہو جائے ایک ہفتے کے لیے, ایک مہینے کے لیے, یا 6 مہینے, 1 سال کے لیے, اب وہ کیسے تڑپتا ہے, اپنے ماں باپ کے لیے تڑپتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے لیے تڑپتا ہے, اپنے بھائی بہنوں کے لیے تڑپتا ہے نا یہ تڑپ کہ بھائی ارے 6 مہینے سے میں بھائی سے نہیں ملا, 1 سال سے میں اپنے ماں باپ سے نہیں ملا, میں کیا نام ہے ان سے ملنا چاہتا ہوں. اور اسپیشلی اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہو, کیونکہ میں اپنے چھوٹے بچے سے اتنے عرصے سے مل نہیں سکا, تو یہ وہ تڑپ ہے جو ہمیں بار بار کہتی ہے. اور اگر موبائل ہے, فون ہے, واٹس اپ ہے, ٹیلی گرام ہے, جو بھی ہے آج کل کے سوشل میڈیا ہے, تو آدمی باتیں کرتا رہے گا, ان کی ویڈیوز دیکھتا رہے گا, ارے بچے تو بڑا یاد آ رہا ہے, ماں باپ آپ بڑے یاد آ رہے, بیگم تو بڑی یاد آ رہی. یہ ہم دنیا میں کیسے تڑپتے ہیں. اب سوال آتا ہے, الاجل تو میں کہتا ہوں مولا الاجل, بعض لوگ روتے بھی ہیں, لیکن اب سوال یہ ہے کیا اس تڑپ سے الاجل کہہ رہا ہوں جس تڑپ سے اپنے باپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں؟ کیا اس تڑپ سے میں الاجل کہہ رہا ہوں جس تڑپ سے میں اپنے بچے سے ملنا چاہ رہا ہوں؟ وہ یہاں ایک آپ کی گفتگو کو روک رہا ہوں کہ وہ استاد سبط جعفر کا ایک جملہ ہے نا کہ الاجل تو کہتے ہیں, آ گئے تو کیا ہوگا. الاجل
الاجل تو کہتے ہیں، آ گئے تو کیا ہوگا، تو یہ وہی صورتحال میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں دیکھیں، الاجل تو میں زبان سے کہہ رہا ہوں، لیکن اب میری کوئی تیاری نہیں، بلکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کئی تو الاجل بھی زبان سے نہیں کہتے۔ بھائی امام زمانہ کو کب یاد کیا؟ 15 شعبان کو دیے جلا لیے۔ امام زمانہ کو کب یاد کیا؟ بھائی بہت مومن ہوگا جناب 52 ویکس جو ہیں ہر ہفتے جمعے کے دن امام کو یاد کر لیا۔ امام زمانہ کو اور زیادہ مومن ہوگا، وہ ہر روز دعائے احد پڑھ لے گا۔ لیکن امام زمانہ کو پوری زندگی میں قدم قدم پہ یاد کرنا ہے۔ جیسے میں ہر روز چاہتا ہوں اپنے بچے سے ملوں، اسے حگ کروں، اسے چوموں، جیسے ہر روز چاہتا ہوں ماں باپ کے ہاتھ چوموں، جیسے میں ہر روز چاہتا ہوں اپنے بھائی بہن سے گپ شپ کروں، باتیں کروں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، ویسے کیا میں امام زمانہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں؟ رات کو سوتے ہوئے بچوں کو کہتا ہوں بیٹا گڈ نائٹ، بیگم کو، ماں باپ کو، سب کو گڈ نائٹ کہتا ہوں۔ جتنے مومنین سامعین ہیں، ذرا ایک سوال ہے کہ ہم رات کو سوتے وقت کتنی مرتبہ امام زمانہ کو کہتے ہیں امام زمانہ شب بخیر؟ مجھے نہیں معلوم آپ اکیلے ابھی کہاں ہیں۔ ہاں بھائی، ہم صبح اٹھتے ہی بچوں کو کہتے ہیں صبح بخیر بیٹا، صبح بخیر بیٹا۔ کتنے مومنین ہیں جو اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے کہیں یبن الزہرا، اے یوسف زہرا، صبح بخیر۔ دیکھیے اب بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کی ایک مثال میں آپ کو دوں، اور کیونکہ وقت میرے خیال میں ختم ہو چکا ہے یا ختم ہو رہا ہے، اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا۔ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کی مثال، جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ بازی کر کے لے جا کے پھر جناب ان کو بیچ دیا، وہ پوری لمبی چوڑی کہانی نہیں، جب حضرت یوسف غائب ہو گئے، اب کیا ہوا؟ شروع میں جو رشتہ دار تھے، محلے والے تھے، وہ سب پریشان تھے کہ بھائی یوسف غائب ہو گئے۔ بھائیوں نے تو خود ہی مارنے کی کوشش کی تھی، وہ اتنے پریشان نہیں تھے، لیکن جو دوسرے قریبی رشتہ دار تھے، بہنیں تھیں اور کیا نام ہے پڑوسی والے تھے، بڑے پریشان تھے کہ یوسف غائب ہو گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ کچھ عرصہ گزرا، سب نے بھلا دیا یوسف کو، سب نے بھلا دیا اور سب اپنی عام زندگیوں میں چلے گئے، سب اپنی عام نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ کسی کو یاد بھی نہیں رہا کچھ سالوں کے بعد کہ ارے اچھا یوسف بھی تھے، مگر ایک تھا جو مسلسل یوسف کو یاد کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ عام زندگی میں مست تھے، مگر وہ ایک تھے جو حضرت یوسف کو یاد بھی کر رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے، اے میرے یوسف کہاں ہو؟ یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں، کیونکہ وہ بھیڑیوں نے بتا دیا نا کہ بھائی ہم نے نہیں کھایا، معلوم تھا زندہ ہیں، مگر بار بار رو رہے تھے کہاں ہوئے میرے یوسف۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس انداز سے یوسف زہرا کو بلاتے ہیں؟ اب ہمارا حال یعقوب والا نہیں ہے جو یوسف کے انتظار میں ہے، بلکہ ہمارا حال ان دوسروں والا ہے جنہوں نے یوسف کو بھلا دیا۔ آج ہم نے بھی یوسف زہرا کو بھلا دیا۔ جزاک اللہ قبلہ، ہم جو ہے وہ آپ کے اور قبلہ کے بہت ممنون و مشکور ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ آلموسٹ ہمارا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے اس پروگرام کے اختتام میں آپ کو ایک مناجات بھی سنوانی ہے کہ جو قبلہ رضا جان علی شاہ کاظمی صاحب جو ہیں، ان کی محنت ہے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے اس کو بنایا ہے اور آپ تک جو ہے پہنچایا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے اسپیشلی ہم نے جو ہے یہ قرآن کریم اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جو رکھا ہے، تو اس کے آخر میں ہم آپ کو یہ مناجات سنوائیں گے۔ پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر دونوں علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پروگرام کے اختتام میں جو ہے میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی میں نے نہج البلاغہ سے استفادہ حاصل کیا ہے کہ جو ہو چکا اس پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، جو ہو چکا اس پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، جو ہوگا اس کے مقابلے میں اس سے مدد چاہتے ہیں، جو ہوگا اس کے مقابلے میں ہم اس سے مدد چاہتے ہیں۔ جس طرح جسموں کی صحت کا سوال کرتے ہیں، اسی طرح دین و ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین محترم، مجھے اور قبلہ کو اور ہمارے دونوں علماء کرام کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد۔ جہاں بھی گیا میں، جہاں بھی رہا، آپ کو
دم بدم ڈھونڈتا ہی رہا، آپ سے دور ہوں یوں ہی رنجور ہوں، حسرت دید ہے پھر بھی مجبور ہوں، همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو، همه جا دنبال تو میگردم که تویی درمان همه دردم، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا، اگرم نبود دل لایق تو، نظری که دلم شده عاشق تو، من ناقابل به تو دل بستم، نکشید دامان خود از دستم، گرچہ دل کو نہیں ہے لیاقت تیری، لطف ہے دل میں ہے اب محبت تیری، دل اندھیرے میں ہے تیرا مجذوب ہے، مجھ سے مولا میرا کس لیے دور ہے، شایاتی کے ہے وسوسے، مجھ سے مولا میرا اس لیے دور ہے، دل ہمارے گناہوں سے خالی نہیں، یوں ہی دیدار تیرا میسر نہیں، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا، کس کی چوکٹ پہ جاؤں گدا ہوں تیرا، سن لے میری دعا ورنہ مر جاؤں گا میں تمہارے بنا، کچھ نہیں اے امام، سایہ عاطفت رکھنا مجھ پہ مدام، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا، معرفت کے خزانے ہو مجھ کو عطا، اس جہاں میں ملے خلد کا ذائقہ، آپ کے عشق نے ایسی سوغات دی، دور دل سے ہوئی لذت دنیاوی، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا، تاج شاہی کی کیا ہو ضرورت مجھے، تیری نالے نہیں میری دستار ہے، سن کے شکوہ
فلک کا انہوں نے کہا راہ حق پہ رہو جلد آ جاؤں گا یا ابا صالح المدد مولا یا ابا صالح المدد مولا